بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ آئیے تو ہم جو ہے نا کچھ عربی کی ریڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں اور ریڈنگ کے ساتھ میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جو ہے نا بہت سارے الفاظ اور جو ہے نا بہت سارے جملے ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے بھی ریڈ کریں اس کو۔ تساعد فاطمة عائلتها۔ ہاں، ساعد یساعد کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ساعد یساعد، مساعدتن، مساعدتن کچھ بھی کہے، باب مفاعلہ، کون سا باب ہے یہ؟ مفاعلہ۔ مفاعلہ۔ عائلتن کا مطلب ہوتا ہے فیملی، تو فاطمہ اپنی فیملی کی مدد کرتی ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کے ہم؟ فاطمہ اپنی فیملی کی اپنی مدد کرتی ہے۔ ہاں جی چلو۔ فاطمة امرأة نشيطة۔ فاطمہ ایک چست اور ایکٹیو لیڈی ہے۔ نشیط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو، ایکٹیو، بہت تیز ترار۔ اور امرأۃ کا مطلب ہوتا ہے خاتون، لیڈی، عورت، ہے نا۔ تو فاطمہ ایک بہت ہی چست اور تیز لیڈی ہے، عورت ہے۔ مات زوجها قبل سنتين۔ ہاں، ماتا یموت، نصر ینصر، مر جانا۔ ماتا زوجها، اس کا ہسبینڈ مر گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کیا کریں گے ہم؟ ماتا زوجها، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قبل سنتین، 2 سال پہلے۔ سنتن ایک سال، سنتین 2 سال، قبل سنتین 2 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ وترك لها 3 أولاد۔ 3 اولاد، وترك لها 3 أولاد واربع بنات۔ اب وہ جب مر گیا تو اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑے؟ اس نے اپنے پیچھے چھوڑے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ وہ ترک یترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ ترک یترک بک 2 میں پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو ترک یترک کو چھوڑنا۔ وہ ترک لہا، اور اس نے اس کے لیے چھوڑا، یعنی اس کے زوج نے، اس کے ہسبینڈ نے چھوڑا اس کے لیے 3 اولادین، 3 بیٹے، وہ 4 بناتن، اور 4 بیٹیاں۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو ہے نا ہم نے عدد اور معدود جو ہے نا بک 1 میں پڑھا ہوا ہے آلریڈی۔ اس کو عدد کہتے ہیں، اس کو معدود کہتے ہیں ہم۔ تو عدد اور معدود کا رول ہم نے بک 1 میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو عدد کو مؤنث استعمال کرتے ہیں ہم، یہ رول پڑھا ہے ہم نے بک 1 میں، ہے نا۔ دیکھو یہاں پر معدود مؤنث ہے، بنات، تو عدد کو جو ہے نا مذکر لایا ہے، تو ہمیشہ 3 سے لے کر 10 تک کا رول ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وَتَرَكَ لَهَا، وترك لها مالا قليلا۔ اور اس نے چھوڑا اس کے لیے تھوڑا سا مال، یعنی تھوڑا سا روپیہ پیسہ چھوڑ کر، کیا کوئی گھر میں راشن غلہ کچھ تھا وہ چھوڑ دیا اس نے۔ کتنا تھا وہ؟ انتہا بعد شہرین، انتہا بعد شہرین، وہ اتنا تھوڑا مال تھا کہ 2 ماہ کے بعد ختم ہو گیا، وہ 2 ماہ کے بعد ختم ہو گیا۔ انتہا ینتہی، انتہا ہے نا، باب افتعال یا افتعالن کچھ بھی کہے، تو انتہا ینتہی، انتہاء یا انتہاء، باب افتعال۔ تو انتہا مطلب ختم ہو جانا۔ انتہا بعد شہرین، وہ 2 ماہ کے بعد ختم ہو گیا، وہ اتنا تھوڑا سا مال تھا، پیسے تھے، تو وہ تھوڑے سے پیسے چھوڑے اس نے، مال کا مطلب پیسے۔ وہ ترک لہا مالا قلیلا، اور اس نے تھوڑے سے پیسے چھوڑے، انتہا بعد شہرین، جو 2 ماہ کے بعد ختم ہو گئے۔ پھر فکرت فاطمة كثيرا۔ فکرت فاطمہ کثیرا، فکر یفکر، تفکیر، کون سا باب ہے؟ تفکیر، تفعیل باب ہے نا۔ فکرت فاطمہ کثیرا، فاطمہ نے بہت سوچا، فاطمہ نے بہت سوچا، ہے نا، اس کو فکر ہو گئی۔ اب کیا فکر ہو گئی؟ یہ فکر ہو گئی کہ ہی الآن مسئولۃ، هي الآن مسؤولة عن عائلة کبیرۃ، ہاں، وهي لا تملک شیئا من المال۔ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت سوچنے لگی وہ، کہ کیا سوچنے لگی؟ کہ ہی الآن مسئولۃ عن عائلۃ کبیرۃ، کہ وہ اب جو ہے نا ایک ذمہ دار ہے۔ ہی الآن مسئولۃ، وہ اب ذمہ دار ہے۔ مسئول کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ سأل یسأل ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 2 میں، پوچھنا۔ سأل یسأل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا۔ سأل یسأل سے یہ اس میں مفعول ہے، مسئول کا مطلب جس سے پوچھا جائے، تو جو آدمی ریسپانسبل ہو، جو آدمی ذمہ دار ہو، اس کو مسئول کہتے ہیں عربک میں۔
مسؤول کہیں گے کہ میں اپنے فیملی کا ذمہ دار ہوں. انا مسئول عن عائلتی, انا مسئول عن عن عائلتی. عائلتي. تو مسئول کے بعد ہمیشہ ان پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے عربک میں, یاد رکھو اس کو. مسئول کے مسئول یا مسئولتن جب بھی ہم استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ استعمال کریں گے, ہے نا. انا مسئول عن کا, میں آپ کا ذمہ دار ہوں. کہیں گے کہ آپ میرے ذمہ دار ہیں. انت مسئول عنی, کیا کہیں گے ہم؟ أنت یو آر ریسپانسبل فار می for me. یا اباؤٹ می, تو ہم کیا کہیں گے؟ انت مسئول عني. عنی, ہے نا. تو ہی الان مسئولۃ عن عائلۃ کبیرۃ, کہ وہ اب جو ہے نا ایک ذمہ دار بن گئی ہے ایک بڑی فیملی کی, ہے نا. وہی لا تملک شیئا من المال, اور اس کے پاس اب کچھ زیادہ پیسے ویسے نہیں ہیں. وہی لا تملک, ملک یملک مالک ہونا, ٹھیک ہے نا. شیئا من المال, کچھ بھی پیسہ, اب اس کے پاس کچھ بھی پیسہ ویسا نہیں ہے اب, اور لیکن ایک بڑی فیملی کی ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کیفا, اب وہ سوچنے لگی. کیا سوچا؟ كيف تعيش عائلتها. ہاں, کہ اب اس کی فیملی کیسے جیے گی. عاش یعیش, عاشا يعيش. زندگی گزارنا, ٹو لیو, ٹو لیو. کیف تعیش عائلتها, اس کی فیملی اب کیسے زندگی گزارے گی یا کیسی جیے گی. ہاں, ماذا تأكل. اور وہ اس کی فیملی کیا کھائے گی اب. اکلا یا اکلو, تو تاکلو کا فائل ہی کے ضمیر ہے جو کہ عائلہ کی طرف جا رہی ہے نا. جب بھی فعل آتا ہے تو اس کا فاعل مفعول ڈھونڈتے کہ نہیں ہم. تو فاعل ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے, یا تو پیچھے دیکھتے ہیں فعل کے, یا تو آگے دیکھتے ہیں فعل کے. ہاں جی, جب بھی فعل کا فاعل ڈھونڈتے تو کیا کرتے ہم؟ آگے دیکھتے یا تو پیچھے دیکھتے فعل کے. اگر آگے نظر آ رہا فاعل تو کہیں گے کہ, اگر فعل کے آگے نظر آ رہا ہو فاعل تو کہیں گے کہ فاعل ظاہر ہے. کیا کہیں گے ہم؟ فاعل ظاہر ہے. فاعل ظاہر ہے, اور اس کو بولیں گے کہ یہ فاعل ہے. لیکن اگر فاعل آگے نظر نہیں آ رہا تو پیچھے ڈھونڈیں گے, پھر ہم پیچھے کی طرف جائیں گے. تو پیچھے کی طرف نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو عائلۃ جو ہے نا نظر آ رہا ہے ہمیں, جو کہ تاکلو کا فاعل بن رہا ہے. لیکن اب ہم یہاں پر کیسے کہیں گے؟ تاکلو کا فاعل عائلہ نہیں کہیں گے, تاکلو کا فاعل کہیں گے کہ ہیہ کے ضمیر ہے اس کے اندر. تاکلو کے اندر فاعل کون کہیں گے اب ہم یہاں پر؟ ہیہ کے ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے لفظ عائلۃ کی طرف, ایسا کہیں گے اب ہم. تو فاعل کو ڈھونڈنا طریقہ آ گیا کیا آپ کو؟ کسی بھی فعل کا فاعل ڈھونڈیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آگے ڈھونڈیں گے یا پیچھے ڈھونڈیں گے؟ فعل کے آگے نظر آ رہا ہے تو سیدھا کہیں گے کہ یہ آگے والا جو لفظ ہے اس کا فاعل ہے, اور وہ فاعل ظاہر کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فاعل ظاہر. ظاہر یعنی سامنے ہے, موجود ہے, اور ظاہر نہیں ہے تو پیچھے ہوگا, پھر وہ چھپا ہوا ہوگا پیچھے, پیٹھ کے پیچھے. تو پیٹھ کے پیچھے چھپا ہے تو پھر جو ہے نا وہاں پر ضمیر کو جو ہے نا فاعل بنا دیں گے ہم. ہوا کی, ہیا کی, ہوم کی, ہننا کی, جو بھی ضمیر ہوگی فعل کے حساب سے, تو اس ضمیر کو بولیں گے فاعل ہے. اور وہ ضمیر کہاں جا رہی ہے پھر؟ پیچھے, جو میرے پیٹ کے پیچھے جو فاعل چھپا ہوا اس کی طرف جا رہی ہے وہ, ہے نا. تو یہاں پر تاکلو کی ضمیر, تاکلو کا فاعل کیا کہیں گے ہم؟ ہیہ کی ضمیر ہے جو کہ جا رہی ہے لفظ عائلۃ کی طرف جا رہی ہے. کلیئر ہے؟ وَمَاذَا تَشْرَبُ, اور کیا پیے گی اس کی فیملی. اب تشربو کے اندر پھر دیکھو تشربو فعل ہے تو اس کا فاعل کیا کہیں گے؟ اس کے اندر ہیہ کہیں گے, اور جو کہ لوٹ رہے ہیں, جو ہیہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ عائلۃ کی طرف. وَمَاذَا تَلْبَسُ, اور اس کی فیملی کیا پہنے گی. اب تلبسو کے اندر بھی فاعل کیا کہیں گے اب ہم؟ ہیہ کی ضمیر کہیں گے جو کہ واپس جا رہی ہے عائلۃ کی طرف. کلیئر ہے؟ اچھا, تو وہ سوچنے لگی کہ اب اس کی فیملی کیسی جیے گی, کیا کھائے گی, کیا پیے گی, کیا پہنے گی. چلو بھی تذکرت فاطمة زوجها وبكت. ہاں, تذکر یتذکر, تذکر کون سا باب ہے؟ تذکرن, تفعل. ہاں, باب تفعل ہے یہ. تذکر یتذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا کسی کو, ٹھیک ہے نا. تو تذکرت فاطمہ زوجہا, فاطمہ نے اپنے شوہر کو یاد کیا. وہ بکت, اور روئی وہ. بکا یبکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونا. بکا یبکی باب کون سا ہے یہ؟ بکا یبکی فعل معطل ہے کہ نہیں ہے؟ بکا یبکی فعل معطل. ہاں, بکا یبکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونا. بکت ہے نا, لڑکا رویا تو بکا, بچہ رویا بکت طفلو. بلال رویا تو بکا بلالن, اور فاطمہ روئی تو بکت فاطمہ. بکا اور میں رویا تو بکیت. انا بکیت. انت بکیت انا بکیت. بکا بلال بکت فاطمہ. انا بکیت نحن بکینا انت بکیت. ہاں جی, چلو. ہاں, فی الصباح, في الصباح ذهبت فاطمة إلى مصنع الملابس. ہاں, فی الصباح, صبح کے وقت,
ذهبت فاطمة فاطمہ گئی. آپ ہی ترجمہ کرو. ہاں بھائی. ذهبت فاطمة فاطمہ گئی إلى مصنع الملابس. مصنعون کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ بکٹو میں پڑھا ہوا یہ کارخانہ اور فیکٹری کو کارخانہ. مصنعون کہتے ہیں. اور مصنعون کی جمع معلوم ہے کیا آپ کو؟ مصانع. 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 مصنعون کی جمع مصانع. مصانع ہے نا. اچھا ملابس کیا لفظ ہے یہ؟ کپڑا. ہاں جمع کے واحد ہے یہ. جمع. اس کا واحد کیا پڑھا ہم نے؟ ملبس. ملبسن. تو ملبسن. ملبسن یعنی ڈریس، اس کی جمع ملابس. اور ملابس. مصنعون جو ہے نا کارخانے کے معنی میں، لیکن واحد ہے، اس کی جمع مصانع. کیا کپڑوں ہوا؟ کی فیکٹری. کپڑوں کی فیکٹری، کپڑوں کا کارخانہ. جی جو ہے نا یہاں سے پڑھو. فی الصباح، فی الصباح صبح میں، صبح کے صبح وقت. کے وقت. ہاں ذهبت فاطمة فاطمہ گئی ہاں إلى مصنع الملابس. کپڑوں کے کارخانے فیکٹری. کی طرف گئی، کپڑوں کا کارخانہ گئی وہ. وقابلت وقابلت مدیر المصنع. مدیر المصنعی. ہاں جی پھر سے پڑھو. وقابلت مدیر المصنع. ہاں قابل یقابل مقابلتن. باب کون سا ہے؟ مقابلتن مفاعلتن. ہاں جی. تو دیکھو جب بھی ہم آپ نے پڑھا ہے باب ضربا ضرب یضرب نصر ینصر فتح یفتح سمع یسمع حسب یحسب کرم یکرم، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ان کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ہم ان ابواب کو، ان بابوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں پیور 3 ہی لیٹر ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے اس میں. تو چونکہ 3 لیٹر ہے اس لیے ثلاثی مجرد. لیکن اگر 1 یا 2 یا 3 لیٹر زیادہ ہو جائے اس میں تو ہم جو ہے نا ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے، ثلاثی مزید کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ثلاثی مزید. مزید اس لیے کہ زیادہ ہو جا رہا ہے اس میں 1 لیٹر نا، تو ہے نا، اس لیے مزید بولتے ہیں اس کو. اور جب لیٹر ایک اگر جو ہے نا 3 لیٹر سے زیادہ اگر ایکسٹرا ہو جائے، 1 لیٹر یا 2 لیٹر یا 3 لیٹر، تو میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے، باب بھی چینج ہو جاتا ہے اور میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل قابلہ، اب جو نا اگر 3 لیٹر بنائیں گے تو ہم کہیں گے قبیلہ. 3 لیٹر ورب کیا ہے اس کا؟ قبیلہ. یقبلو تو میننگ ہوگی قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا. لیکن قبیلہ میں جو ہے نا اگر 1 لیٹر ایڈ کر دیا ہم نے، قابلہ کر دیا تو الف ایڈ کر دیا ہم نے، تو بن گیا قابلہ. اب ثلاثی مجرد نہیں رہا، یہ ثلاثی مجرد نہیں رہا، اب یہ ثلاثی مزید بن گیا یہ فعل. اب ثلاثی مزید جب فعل بن جاتا ہے تو میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. تو قابلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا. تو قبیلہ یقبل قبول کرنا، اور قابلہ یقابل کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ملاقات کرنا. کہیں گے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو کہیں گے انا اريد ان اقابلک، میں آپ سے کل ملنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو کیا کہیں گے ہم؟ اريد ان اقابلک غدا. اريد ان اقابلک غدا، میں کل آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو قابلہ یقابل کا مطلب ہوتا ہے ملنا. چلو تو وقابلت مدیر المصنعی. وقابلت مدیر المصنعی واخبرت. ہاں اس کا ترجمہ کر لو. وقابلت مدیر المصنعی، اور وہ اس نے کارخانے کی، ہاں کارخانے کے مینیجر سے اس نے ملاقات کی. واخبرت اخبر یخبر اخبار. باب کون سا ہے یہ؟ اخبر یخبر اخبار. افعال، باب افعال ہے، ثلاثی مزید ہے. اچھا تو وہ اخبارات ہو اور اس کو اس نے بتایا. اخبارہ کا پریپوزیشن ہمیشہ با آتا ہے. اخبارہ کا پریپوزیشن ہمیشہ بات، اس لیے دیکھو یہاں پر با لکھا ہوا ہے. اخبارات ہو بے مشکلات، یا اخبارہ بغیر با کے نہیں استعمال کرنا کبھی بھی. اخبارہ با کسی چیز کے بارے میں خبر کرنا، کسی چیز کے بارے میں انفارم کرنا. وہ اخبارت ہو ہے نا، وہ اخبارت ہو اور اس نے اس کو بتایا. یعنی کس نے کس کو بتایا؟ اس نے لڑکی فاطمہ نے بتایا کہ ہو یعنی مدیر کو، ہے نا. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مدیر. اور اخبارات کا فاعل کون ہے؟ ہیا کی ضمیر ہے. اخبارات کے اندر فاعل کون ہے؟ ہیا ہے، جو کہ فاطمہ کی طرف جا رہی ہے نا. تو اخبارات بمشکلتها، اس نے اپنی پریشانی بتائی اس کو. وطلبت منه ہاں ان یساعدها. طلب یطلب کے 2 معنی آتے ہیں. طلب یطلب کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا، اور طلب یطلب کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا. دونوں میننگ آتی ہے. تو یہاں پر ریکویسٹ کرنے میں کے میننگ میں استعمال ہوگا وہ طلبت منہ، اور اس نے اس سے ریکویسٹ کی کس بات کی؟ کہ ان یساعدها، کہ وہ اس کی مدد کرے. ان یساعدہ، ہاں یساعدہ کا فاعل کیا کہیں گے؟ ہوا کی ضمیر. یساعدہ کے اندر فاعل کون ہے؟ یساعدہ فعل ہے کہ نہیں؟ تو
تو یساعد جب فعل ہے تو اس کا فاعل کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کے اندر ضمیر ہوا کی ضمیر ہے اور جو جا رہی ہے مدیر کی طرف تو وہ فاعل ضمیر ہوا کی ضمیر فاعل ہے جو مدیر کی طرف جا رہی ہے. اور ہاں تو کھلی ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر، یہ ہاں کی جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بن جائے گا. یساعد کا مفعول کون بنے گا؟ ہاں یساعد فعل ہے تو فاعل مفعول کیا بنیں گے؟ یساعد کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل اور جو جاری مدیر کی طرف، اور ہاں جو ہے نا یہ مفعول بھی، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. ہاں جی. تو فعل کا ہمیشہ فاعل و مفعول ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو. تو اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اس کی مدد کرے. چلو طلب منها المدیر طلب منها المدير أن تحضر إلى المصنع غدا لتستلم العمل. تو طلب منها، دیکھو ہم نے طلبہ کا دو بتایا تھا معنی، تو یہاں پر طلبہ کا مطلب مطالبہ کیا، اس نے ڈیمانڈ کیا. طلب منها المدیر، مدیر نے اس سے مطالبہ کیا، مدیر نے اس سے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ ان تحضر، کہ وہ آ جائے الى المصنع، کارخانے میں، غدن، کل. کیا اس نے مطالبہ کیا کہ وہ کل کارخانے میں آ جائے، لتستلم العمل، تاکہ وہ جو ہے نا کام اپنا سنبھال لے. استلم یستلم، استلام، باب استفاء، استلم یستلم استلاما، باب افتعال ہے. یہ باب کون سا ہے؟ افتعال، باب افتعال ہے یہ، ہے نا. تو استلم ہے نا، افتعال ہے یہ اصل میں. یہ کیا ہے؟ یہ افتعال، یفتعل، افتعال، استلم یستلم استلام. تو اس نے جو ہے نا طلب منها المدیر ان تحضر الى المصنع، طلب منها المدیر ان تحضر الى المصنع غدا لتستلم العمل. تو مدیر نے اس سے مطالبہ کیا کہ کل وہ کارخانے میں آ جائے تاکہ کام شروع کر دے، تاکہ کام سنبھال لے، انڈرٹیک کر لے. دیکھو یہاں پر طلبہ کا فاعل اب آگے آ رہا ہے، تو طلبہ کا فاعل جو ہے نا یہاں ظاہر ہے. طلبہ کا فاعل کیا کہیں گے؟ المدیر ہوئے. طلبہ کا فاعل یہاں ضمیر نہیں ہے، طلبہ فعل ہے، تو اس کا فاعل کیا بولیں گے اب ہم یہاں پر؟ مدیر. لفظ مدیر جو آگے ہے اس کو فاعل ظاہر کہیں گے ہم. جب فعل کے بعد آتا ہے فاعل تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ظاہر ہے. لیکن اگر فعل کے بعد اگر فاعل نظر نہیں آ رہا تو پیچھے ڈھونڈیں گے ہم. فعل کو ہمیشہ یا تو آگے ڈھونڈیں گے، فعل کے فاعل کو ہمیشہ فعل کے آگے ڈھونڈیں گے یا فعل کے پیچھے ڈھونڈیں گے. آگے نظر آ رہا تو کہیں گے کہ وہ آگے والا جو لفظ ہے اس کا فاعل ہے، جو کہ اس کو کہیں گے اب ہم یہاں فاعل ظاہر ہے. اور اگر نہیں نظر آتا تو ہوا کی ضمیر لگا دیتے اور پیچھے لوٹا دیتے اس کو کہیں مدیر کے پاس، یہاں پر لگا دیتے ہم، یہاں پر لے جا کے لگا دیتے اس کو، ہے نا. تو لیکن یہاں ظاہر ہے، فاعل ظاہر ہے یہاں پر. تو طلب منها المدیر. چلو آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی. جاءت مبکرة إلى المصنع. مبکرتن یہ لفظ پڑھا ہوا ہے ہم نے جلدی کے معنی میں. ترجمہ کرو اسی کا. وہ آئی، ہاں جی، فیکٹری میں جلدی. ہاں جاءت مبکرتن الى المصنع، وہ فیکٹری میں جلدی سے آ گئی ہے نا. جاءت کا فاعل کون کہیں گے اب ہم اس میں؟ جاءت کا فاعل کیا کہیں گے اب ہم اس میں؟ فاطمہ. نہیں، ہی کی ضمیر کہیں گے نا. ہمیں پیچھے لوٹانا ہوگا تو کیا کریں گے ہم؟ ہیا یا ہوا کی ضمیر رہے گی وہاں پر نا، یا جو بھی فعل کے حساب سے، فاعل کے حساب سے. فاعل مذکر ہے تو ہوا، فاعل مؤنث ہے تو ہی ہے نا. تو جاءت کا فاعل کون کہیں گے ہم اس میں؟ ہیا کی ضمیر ہے جو کہ فاطمہ کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ضمیر فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جاءت مبکرۃ الى المصنع ہے نا، وہ فاطمہ جو ہے نا آئی فیکٹری میں جلدی سے صبح صبح. وہ بدأت عملها، بدأ یبدأ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا ہے نا، اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا. بدأ یبدأ، فتح یفتح، ٹھیک ہے نا. وہ بدأت عملها، اس نے اپنا کام شروع کر دیا. کانت سعیدۃ جدا، سعید کا مطلب ہوتا ہے خوش. سعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش. کانت سعیدۃ جدا، وہ بہت خوش تھی. کہیں گے کہ میں بہت خوش ہوں تو انا سعید جدا. کیا کہیں گے ہم؟ انا سعید جدا. ہاں، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی، تو ہم کہتے ہیں انا سعید بلقائک، ہے نا. سعید بلقائک. ہاں، نائس ٹو سی یو، نائس ٹو میٹ یو. عربی میں کہتے ہیں اس کو انا سعید بلقائک، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں. تو سعید کا مطلب ہیپی بھی، اور سعید کا مطلب فارچونیٹ بھی اور لکی بھی، ٹھیک ہے نا. تو کانت سعیدۃ جدا، وہ بہت خوش تھی. ہاں جی. فهي الآن تستطيع أن تساعد عائلتها. ہاں، خوش تھی کیونکہ اب وہ، ف کا مطلب کیونکہ، ہی الآن تستطيع، اب وہ کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ ان تساعد، مدد، اب وہ مدد کر سکتی ہے. فهي الآن عائلتها، اپنی فیملی کی. فهي الآن تستطيع
अन तुसाइदा आइलतहा, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली की मदद कर सकती करने के काबिल है या मदद कर सकती है। तो इस्तता यस्ततीउ बाब इस्तिफआल से है ये कौन सा बाब है ये? इस्तिफाल। हाँ, इस्तता यस्ततीउ इस्तिताअतन बाब इस्तिफआल है ये, है ना। इस्तता यस्ती का मतलब कोई काम करना, टू बी एबल टू to be able डू समथिंग। कहेंगे कि भाई क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अब देखो हेल्प करने के लिए क्या लफ्ज आ रहा है हमारा सादा सादा युसाइदु। युसाइदु। अब हम जो है ना लफ्जों से जो है ना हम नए जुमलों को बना सकते हैं। अब हम अगर हमें अल्फाज याद हो गए कि मदद करने के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज आता है और किसी चीज के एबल होना उसके लिए इस्तता यस्ततीउ आता है, मदद करने के लिए सादा युसाइदु आता है, तो हम इससे एक नया जुमला बना सकते हैं। तो अब हम अगर हमें किसी से कहना हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं अतस्ततीउ अन तुसाइदनी। क्या कहेंगे हम? अतस्ततीउ अन तुसाइदनी, क्या आप मेरी मदद, क्या है ना, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, हेल्प मी, या कैन यू Can you हेल्प help मी, me? कैन यू हेल्प मी। अतस्ततीउ अन तुसाइदनी, क्या आप मेरी, कुड भी कह सकते हैं हम रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो जब कुड इस्तेमाल करेंगे तो रिक्वेस्ट आ जाता है उसमें। तो अतस्ततीउ अन तुसाइदनी, देखो इस्तता भी इस्तेमाल करनी है, सादा युसाइदु भी इस्तेमाल कर लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। इस्तता, अब देखो इस्तताअत जो लफ्ज है ये माजी है, इस्तताअत जो लफ्ज है ये माजी है और तस्ततीउ उसका मुदारे है। इस्तताअ यस्ततीउ, इस्तताअ यस्ततीउ, यस्ततीउ, अस्ततीउ मैं कर सकता हूँ, अस्ततीउ, अस्ततीउ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अना अस्ततीउ अन अन- उसाइदका, अन अना अस्ततीउ अन उसाइदक, अन उसाइदका मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, है ना। तो अस्ततीउ मैं कर सकता हूँ, नस्ततीउ हम कर सकते हैं, तस्ततीउ तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस्तता मादी, इस्तता मादी और यस्ततीउ तस्ततीउ ये सब मुदारे है। चलो मुदारे। तो इस्तताअत फातिमतु, استطاعت فاطمة أن تعلم أولادها। फातिमा जो है ना कर सकी, अब फातिमा जो है ना कर सकी, क्या कर सकी, जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा सकी। अल्लमा जो अल्लम तालीम बाब तफईल सिखाना पढ़ाना। तो इस्तताअत फातिमा तो अन तुअल्लिमा, फातिमा पढ़ा सकी, क्या तर्जुमा करेंगे अब हम? फातिमा पढ़ा सकी, फातिमा तालीम दिलवा सकी, किसको? अपने औलादहा बच्चों को। अपने बच्चों को। अब फातिमा कमाने लगी तो क्या करने लगी वो? अपने बच्चों की शी वाज एबल, शी वाज able to impart education to her children, या to She was provide able to- education for her children, हम्म, है ना। तो she was able to, she was able टू to, इस्तताअत, इस्तताअत फातिमतु अन तुअल्लिमा औलादहा, फातिमा अपने बच्चों को तालीम दे सकी या दिलवा सकी। फकाना अहदुहुम, अब तालीम दे सकी तो देखो क्या क्या बने उसके बच्चे। तो फ का मतलब तो, तो काना अहदुहुम तबीबन, काना अहदुहुम तबीबन उनमें से एक डॉक्टर हो गया या उनमें से एक डॉक्टर बन गया। बन गया। काना यकूनो का मतलब होना या बन जाना, काना यकूनो का मतलब क्या होता है? होना या बन जाना, टू बी या टू, है ना, टू बी का मतलब होना या होना बन जाना। तो फकाना अहदुहुम तबीबन, तो उनमें से एक डॉक्टर बन गया या उनमें से एक डॉक्टर था। तो था तो नहीं, बने ना बाद में, तो हम यहाँ था नहीं बोलेंगे, बने बोलेंगे हम, है ना। तो देखो काना का इसम हमेशा मरफू होता है और काना की खबर हमेशा मंसूब होती है। ये रूल हमने बुक 2 में पढ़ा हुआ है। कानल मुदर्रिसु मरीदन, काना बिलालुन वाकिफन, काना तबीबु फिल मुस्तशफा, है ना, कुन्तु मरीदन, तो है ना। तो काना का इसम मरफू और काना की खबर मंसूब, लेकिन ऐसा याद नहीं रहता हमें। रूल याद कर रखने का तरीका ये नहीं है कि काना का इसम जो है ना मरफू होता है और काना की खबर हमेशा मंसूब होता है, ऐसे याद नहीं करते हम। क्या करते हैं हम? जुमलों को रटना पड़ता है हमें, कभी जुमलों को 10 मरतबा रटना पड़ता है। कानल मुदर्रिसु वाकिफन, कानल मुदर्रिसु वाकिफन, हाँ, ऐसा 1-2 जुमले जो है ना रट के रख लेना पड़ता है सैंपल के, एग्जाम्पल के, ताकि जो है ना हमें रूल याद हो जाए। रूल साथ में चलता है उसके, है ना। रूल याद नहीं रहता, ऐसे जुमले याद करना पड़ता। कानल मुदर्रिसु वाकिफन, काना तालिबु जालिसन, काना बिलालुन मरीदन, आजी, तो ऐसा याद करो। चलो फकाना अहदुहुम तबीबन, तो काना का इसम कौन है इसमें और काना की खबर कौन है इसमें? अहदुहुम इसम, लफ्ज अहद, अहद जो है ना ये इसमें, हुम नहीं, अहद अहद है ना, इसलिए मरफू है वो अहदु। फकाना अहदुहुम तबीबन, और तबीबन खबर है उसकी काना की। अच्छा, वस्तानी मुहंदिसन, और दूसरा क्या बना? इंजीनियर। दूसरा क्या बना? इंजीनियर।
والثالث ضابطن اور تیسرا بن گیا ایک آفیسر. ضابط کا مطلب آفیسر. officer ضابط کی جمع آتی ہے ضباطن. ضابطن کی جمع کیا آتی ہے؟ ضباط اور مہندسن کی جمع کیا آتی ہے؟ مہندسون یا مہندسین. اور طبیبن کی جمع کیا آتی ہے؟ اطباء. اطباء اطباء ساری جمع یاد کرنا پڑتا ہے نا. تو واو جو ہے نا عاطفہ، واو العطف کہتے ہیں اس کو. والثانی والثالث کے اندر جو واو ہے یہ کیا ہے؟ واو العطف ہے. واو العطف کیا کرتا ہے؟ اس کے پہلے کا جو اعراب ہے اس کو ساتھ میں لے کر آتا ہے آگے، ہے نا، کیری فارورڈ کرتا ہے، اعراب کو لے کر چلتا ہے ساتھ میں، وہ اپنے کندھے پر اعراب کو لے کر ساتھ میں چلتا ہے اور آگے والے جملے کو دے دیتا ہے وہ اعراب. اسی لیے جو ہے نا ثانی جو ہے نا کانا کا اسم کہلائے گا، اور مہندسن کانا کی خبر. ثالث کانا کا اسم کہلائے گا اور ضابطن کانا کی خبر. چونکہ واو عطف ہے، واو عطف ہے نا، تو اعراب کو لے کے آتا ہے یہ. تو الحمدللہ آپ نے یہ سمجھا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ کلیئر ہے؟ چلو تو اس میں جو ہے نا الفاظ کو 1 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں ہم. ساعد یساعد مساعدتن مدد کرنا، با مفاعلہ. عائلتن فیملی، اس کی جمع عائلات. نشیطت امراتن کا مطلب عورت ہے نا. امراتن کی جمع کیا آتی ہے؟ نساء. نساء نشیطتن یا نشیطن کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو. ماتا، ماتا کا مطلب ہوتا ہے مرنا. ماتا یموتو نصر ینصرو سے مر جانا. ترکا ایک لفظ ترکا، ترکا یترکو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، باب نصر ینصرو. ترکا یترکو ترکن ہے نا، ماضی مضارع مصدر کے ساتھ میں. اچھا ثلاثت اولادین اربع بناتی. ترک لہا مالن قلیل، مال کا مطلب مال پیسے. انتہا، انتہا ینتہی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، باب افتعال ہے یہ. انتہا ینتہی انتہاءن افتعالن ہے نا. کیا کہیں گے ہم؟ انتہاؤن افتعال ہے نا، ختم ہو جانا کوئی چیز، باب افتعال. فکرت، فکر یفکر تفکیر، باب تفعیل سوچنا ہے نا. مسئولتن، مسئولتن ہمیشہ مسئول یا مسئولتن ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا ہے. تو مسئول ان یا مسئولتن ان کا مطلب کسی چیز کا ذمہ دار. کہیں گے کہ جو ہے نا اس پرابلم کے تم ذمہ دار ہو. انت مسئول عن هذه المشکلہ، you are the responsible for this problem. تو ہم کیا کہیں گے؟ انت المسئول. you are responsible for you this. are only you are ہاں you are responsible for this problem. انت المسئول عن هذه المشکلہ ہے نا. اچھا تو اس کے بعد جو ہے نا ملک یملک، ملک یملک ضرب یضرب. ملک یملک کا مطلب to have something, to possess something ہے نا، کسی چیز کا مالک ہونا. اچھا عاش یعیش، عاش یعیش to live، ضرب یضرب سے زندگی گزارنا. عاش یعیش عیشن وعیشتن مصدر آتا ہے اس کا، زندگی گزارنا. اکل یاکل ہم کو پتا ہے کھانا، نصر ینصرو سے. شرب یشرب ہمیں پتا ہے سمع یسمع سے پینا. لبس یلبس سمع یسمع، شرب بھی جو ہے نا سمع سے اور لبس بھی سمع سے. لبس یلبس تلبس اسی سے، تو لبس یلبس لبسن ہے نا پہننا. اچھا تذکر، تذکر یتذکر تذکرن، باب تفعل یاد کرنا کسی کو، کوئی چیز یاد آ جانا، کوئی چیز یاد آ جانا. بولیں گے کہ آئی ریممبرڈ ہے نا، آئی ریکالڈ. تو تذکر یتذکر تذکر باب تفعل کسی چیز کو یاد کرنا. اور بکا یبکی، بکا یبکی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونا، باب ضرب یضرب سے. مصنع ایک لفظ پڑھا ہم نے، مصنع، مصنع ان کا مطلب فیکٹری، کارخانہ. جمع مصانع. ملابس یہ لفظ پڑھا ہم نے، ملابس ملبس کی جمع ڈریس. قابلت، قابلہ یقابل مقابلۃ، ملاقات کرنا، مقابلہ. اور اردو میں انٹرویو کو مقابلہ کہتے ہیں عربک میں. ہاں جی، انٹرویو کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ. مقابلہ کہتے ہیں. اردو والا مقابلہ نہیں ہے لڑنے والا، مقابلہ کا مطلب انٹرویو. اچھا اچھا اخبرت ہو، اخبر یخبر اخبار، باب فعل خبر کرنا. اخبار ہمیشہ با کے ساتھ آتا، اخبار ہمیشہ باقی ساتھ. با کے ساتھ آتا ہے. اچھا طلبت منہ، طلب یطلب طلبا، نصر ینصر سے. طلب یطلب کے دو معنی، ایک تو ریکویسٹ کرنا، دوسرے کہ مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا. اچھا سعد ایسا نے پڑھا ہوا ہے. طلب منہ المدیر ان تحضر، حضر یحضر کا مطلب آنا، حضر یحضر نصر ینصر آنا. اور لانا احضر یحضر، ثلاثی مزید بن جائے گا صرف بعد میں، تو ثلاثی مزید بنے گا تو میننگ بھی چینج ہو جاتی، باب فعل بن جائے گا وہ. احضر یحضر احضار، باب فعل کسی چیز کو لانا. تو حضر یحضر آنا، احضر یحضر لانا. لانا، یاد رکھو اس کو. اور استلم یستلم استلام، باب افتعال. استلام کا مطلب کسی چیز کو انڈرٹیک کرنا، کوئی کام سنبھالنا، کوئی چیز سنبھالنا
ہے نا, اور یا کوئی چیز ریسیو کرنا, ریسیو کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس طرح میں. اچھا مبکرن مبکرتن ہم نے پڑھا ہوا ہے, مبکرن اور مبکرتن ہم نے پڑھا ہوا ہے. بدأت عملها, بدأ یبدأ فتح یفتح شروع کرنا کوئی چیز. کانت سعیدت سعید یا سعیدت کا مطلب خوش ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا علم یعلم ہم نے یہ پڑھا ہوا, علم یعلم کا مطلب سکھانا, باب تفعیل, علم یعلم تعلیم. فکان احد طبیبا وثانی مہندس وثانی ضابط, ضابط آفیسر اس کے جماعت ضباط. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئی چیزیں اور سیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.